جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب و جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے، بزدل ہے، وہ خوددار نہیں ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزی پیداوار مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی سرکوبی کے لیے شمع رسالت کے پروانے میں میدان عمل میں اتر آئے۔ چنانچہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا محمد علی جالندری اور دوسرے حضرات نے مل کر ایک غیر سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی جو سیاست سے ہٹ کر صرف اور صرف دینی نقطہ نظر سے قادیانیوں سے برسر پیکار ہو۔ اس جماعت کا نام مجلس تحفظ ختم نبوت رکھا گیا۔ اس پر امیر شریعت کو قید و بند کی صعوبتیں اور مشقتیں جھیلنے پڑی۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے چکی پیستے ہوئے امیر شریعت کی بے چینی جب انتہا کو پہنچتی ہے تو رات کی تاریکی میں درد و کرب کے عالم میں یہ اشعار پڑھتے تھے: زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، گزر چکی رات اب کون آتا ہے۔ اب ذکر نہ چھیڑ مستی کا، اب نام نہ لے پیمانے کا، اب ذکر نہ چھیڑ مستی کا، اب نام نہ لے پیمانے کا، جب ساقی نہ رہا تو پھر لطف ہی کیا ہے میخانے کا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال جیل کاٹی اور کبھی یہ اشعار پڑھتے تھے: صبح ریل میں گزرتی ہے، شام جیل میں گزرتی ہے، بخاری کی زندگی کسی کھیل میں گزرتی ہے۔